خدا بند کریم علیہ محمد کی خوشی حضرات نصیب فرمائے اور ہمیں کوئی ایسا کام نہ دے جو علیہ محمد کے کام سے بڑا ہو. ہمیشہ ہم علیہ محمد کے غم کو یاد رکھیں. مولا ہمیں اپنے غم ایسے دے ہی نہ کہ جو ان غموں کی وجہ سے ہم علیہ محمد کا غم ہو جائے. زندہ رہیں تو ولایت آل محمد پر، موت آئے تو ولایت آل محمد پر، معاشر میں اٹھے تو تب بھی ولایت آل محمد. میرے بھائی نے وہ قصیدے آپ کو سنائے ہیں جو بندوں میں لکھے ہوئے، اور میں نے تحقیق کیا ہے کہ میں نے وہ قصیدے سنانے ہیں جو محمد نے بتائے ہیں اور اللہ نے بتائے. ماشاءاللہ. اب یہ آپ سے دیکھتے ہیں کہ آپ بندوں کے بنائے ہوئے قصیدوں کو کس انداز سے سنتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قصیدوں کو کس انداز سے سنتے ہیں. آپ صلوات پڑھیں تاکہ میں بات کو شروع کر سکوں. نعرہ تکبیر. نہیں نہیں ایسے سستی والا نعرہ نہیں چاہیے، جشن والا چاہیے. جشن پڑھے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں. تو ہم ان کا جشن منانے آئے ہوئے ہیں کہ جن پہ اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں. اس لیے جس طرح اس ذات کی خالق کی ذات سب ذاتوں سے بلند ہے، اسی طرح اس کا نام بھی سب ناموں سے بلند ہے. اگر علی والے بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ مل کے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے سارے نعرہ حیدری. یا علی تیرے چاہنے والوں کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے تو پڑھنا شروع کرو. آپ کی اپنی زبان میں خطبہ تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. تمام حمد ہے اس خالق دو جہاں کے لیے، پیدا کیا ہے جس نے صدف کو گوہر کے لیے. نہیں لطف نہیں لیا آپ نے. میں لفظ بدل کے دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو علی والا بیٹھا ہے اور جشن سننے کے لیے آیا ہے، کون ہے جو سوچنے کے لیے آیا ہے. میں اگر لفظ بدلنے لگا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو علی کے لیے بولے گا، کون ہے جو سوچتا رہے گا. میں کہہ رہا ہوں تمام حمد ہے اس خالق دو جہاں کے لیے، بنوایا تھا کعبہ جس نے علی کی ولادت کے لیے. اولا لفظ سید الانبیاء کی خدمت میں میں نے سلام عرض کرنا ہے. میرا لاکھوں درود و سلام ہو، میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس محمد مصطفیٰ کے لیے سجائی تھی جس نے محفل قدیر علی کی ولایت کے لیے. میرا لاکھوں درود و سلام ہو علی مرتضیٰ کے لیے. مولا کو سلام کرے نا مل کے. اب پتہ نہیں کون ہے جو یہاں بیٹھا ہے، کون ہے جو سوچ رہا ہے. میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس علی مرتضیٰ کے لیے کائنات کی عبادت توڑ گئی جس کی ایک ضربت کے لیے. ضربت والی یہ یوم الخندق کے افضل میں عبادت سکرین. میں نے اسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. میرے لاکھوں درود و سلام ہو جناب سید اب سب کی طرف سے میرے لاکھوں درود و سلام ہو اس خاتون خدا کے لیے آئے تطہیر
اور میرے لاکھوں کروڑوں لعنت ہو اس امت ملعونہ کے لیے جو چھوڑ کے آل محمد کو چاند اللہ لفظ بڑا ہوتا ہے میرے لاکھوں درود ہو میرے لاکھوں کروڑوں لعنت ہو اس امت ملعونہ کے لیے لفظ بدلنے لگا ہوں تاکہ کسی کو کچھ ہو نہ جائے میرا لاکھوں کروڑوں لعنت ہو اس امت ملعونہ کے لیے رلایا ہے جس نے رباب کو چند قطرے مانی کے آپ درود پڑھیں تاکہ آپ کی بات کروں اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد میرے بات بولے میرا بزرگوں کا بلے کدر بھائیو میں اکثر اپنی گفتگو کا آغاز یہی کلمات سے کرتا ہوں کہ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا خدا گواہ ہے اس نے اپنے کرم کی حد کر دی ہے اس نے اپنے احسان کی حد کر دی ہے کہ اس نے ہمیں اس مخلوق میں رکھا ہے جس مخلوق میں اس نے اپنے حبیب کو رکھا چھوٹا احسان نہیں ہے چھوٹا اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے کمال کر دیا ہے کہ جس مخلوق میں اس نے مصطفیٰ کو رکھا ہے اسی میں اس نے ہمیں رکھا ہے اگلے فکرے پہ وہ بندہ لطف لے گا جو یہاں بیٹھا ہوگا جو سوچ رہا ہوگا اس کا میں ذمہ دار نہیں خدا گواہ ہے انسانیت کے عطا کرنے کے بعد جو اس نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے اگر ہم احسان کے بدلے میں ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے یہی کہتے رہے کہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ خدا گواہ ہے ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہیں ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس میں ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی ہے کہ جن کے فضائل بڑے تاب عبادت ہے جن کے مسائل بڑے تاب عبادت ہے جن کا کردار بڑے تاب عبادت ہے جن کی سیرت بڑے تاب عبادت ہے جن پر درود بڑے تاب عبادت ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بڑے تاب عبادت ہے خدا گواہ ہے میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں کہ آپ پہ درود پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرنا زیادہ ثواب ہے میں اپنی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کہ انہی کتابوں سے روایتیں پیش کرتا ہوں جن کے میں نے ترجمے کیے ہیں میرے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنا ہم سے درود پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے ہاتھ جوڑ کے بتا کہتے ہیں مولا وہ جو پتہ نہیں کون ہے جو لطف لے لے کون ہے جو سوچتا رہے اور فرماتے ہیں درود تو ہر بندہ پڑھ لیتا ہے لعنت وہی کرے گا جو ہمارا ہوگا لعنت وہی کرے گا جو ہمارا ہوگا آخر سارے نے اصیل ماننے جب یہ کہا جائے نا کہ علی کے دشمنوں پہ لعنت کرو کہتے ہیں نا جی یہ ساڑھے کو نہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں شیعو سر اٹھا کے جیو یہ فکرہ میں اکثر کہا کرتا ہوں میں جب بھی کہتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے پتہ نہیں آپ کو لطف آئے یا نہ آئے اور یہ واقعی خدا کا کمال ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے نا میری اہل بیت کی مثال قرآن کی مثال ہے قرآن کو بھی ہم ڈیلی پڑھتے ہیں کبھی دل نہیں اکتاتا آل محمد کے فضائل بھی ہم ڈیلی ہم سنتے ہیں کبھی بھی دل نہیں اکتاتا کبھی کسی نے نہیں کہا یہ فضائل بڑے پرانے ہو گئے ہیں بھئی کہ نبی نے اسی لیے میں جب بھی اس فکرے کو پڑھتا ہوں نا مجھے بڑا لطف آتا ہے میں کہا کرتا ہوں شیعو سر اٹھا کے جیو پوری کائنات میں صرف ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم سر اٹھا کے جی سکے کیوں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے کسی مقام پر بھی ہمیں شرمندہ نہیں کیا کسی مقام پر کوئی سب سے بڑی دلیل ہے
پھر کہہ رہا ہوں ہم منا سکتے ہیں، منائے یا نہ منائے اور بات ہے. اس سے بھی اگلا فکرہ جو میں اس سے بھی بڑا کہنا چاہتا ہوں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، ہم فخر سے یہ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے امام کی ماں کا نام یہ ہے، باپ یہ ہے. ہمیں فخر ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہدی کے باپ کا نام حسن عسکری ہے، حسن عسکری کے باپ کا نام علی نقی ہے، علی نقی کے باپ کا نام محمد تقی ہے، محمد تقی کے باپ کا نام امام رضا ہے، امام رضا کے باپ کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے باپ کا نام امام کیا نام ہے صادق آل محمد ہے، امام صادق آل محمد کے باپ کا نام امام باقر ہے، امام باقر کے امام کا نام باپ کا نام امام علی زین العابدین ہے، امام علی زین العابدین کے باپ کا نام امام حسین ہے، امام حسین کے باپ کا نام علی ہے، علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے، ابو طالب کے باپ کا نام عبد المطلب ہے. اب دنیا والوں کن کو آل محمد کے نام میں برابر کر رہے ہو جن کی دوسری پشت میں کفر نکل آتا ہے؟ اگلا فکرہ کون پہ؟ میں کہا کرتا ہوں خدا گواہ ہے، جشن ہے نا، جشن ہم بھی منائیں گے تو کون منائیں گے؟ فوراً آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے ہم جشن منا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں منا سکتا. نہیں منا سکتا، ہم منا سکتے. یہی وجہ ہے پورے سال میں یوم وفات تو منائی جاتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے یوم وفات تو منائی جاتی ہے، یوم ولادت نہیں مناتے. کیوں نہیں مناتے؟ کہیں گے کیا؟ بھئی ہم ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم جشن منا سکتے ہیں. کہیں جی آپ وہ کیوں نہیں منا سکتے؟ آپ بھی ممبر لگاتے ہیں، وہ بھی ممبر لگا لیں گے. آپ بھی نیاز پکاتے ہیں، وہ بھی نیاز پکا لیں گے. آپ بھی خطیب بلاتے ہیں، وہ بھی بلا لیں گے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ خطیب بھی بلا لیں گے، وہ نیاز بھی پکا لیں گے، وہ ممبر پہ بھی لگا لیں گے. لیکن خطیب کو ممبر پر جب بٹھائیں گے تو کہے گا کیا؟ کہے گا کیا؟ کہنے کے لیے کسی کا پاس لفظ نہیں ہے. یہی کہے گا نا کہ بچپنا کافر، ماں کافرہ، باپ کافر، لڑکپن کافر، جوانی کافر، بڑھاپا مسلمان. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا پہلا آیا تو خانہ خدا میں آیا، دوسرا آیا تو آغوش مصطفیٰ میں آیا. ہم کہہ سکتے ہیں خدا گواہ ہے. فخر کیا کرو یار کہ اللہ نے ہمیں آل محمد کی ملت، آل محمد کی. اچھا تو جو ہے تمہیں لفظ کروں، دنیا کی اللہ نے جتنی بھی نعمت دی ہے نا، ان کی نعمتوں کا اثر نعمت ملنے کے بعد ہے. ایسی ہے نا بھئی آپ کو بڑی پیاس لگی تھی، پانی پیا، پانی پینے کا اثر بعد میں ہو، پیاس بجھ جائے، لیکن پیاس کی جو تکلیف تھی نا اس کا احساس بڑی دیر تک رہے گا. رہے گئی نہیں، کہیں گے یار بس مردہ سا اگر نہ ملتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد اس تکلیف کا احساس ہے. بھوک لگی ہوئی ہو اور انتہا کی ہو اور پھر کھانا ملے تو کتنی بڑی نعمت ہے. ویسے بھی کھانا نہیں ملتا، لیکن کھانا کھانے کے بعد اثر ہوگا، کھانے سے پہلے جو اذیت ہے وہ نہیں بھولے گی. اس کا مقصد ہے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں نا ان کا اثر ملنے کے بعد ہوتا ہے. پتہ نہیں کون ہے جو یہاں بیٹھا ہو، کون
تو سوچتا رہے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کام ملنے کے بعد اثر کرتی ہے. آل محمد کی ولایت وہ نعمت ہے اگر 40 سال کے بعد بھی بندہ مومن بھاگے گا تو اتنا ضرور پتا چل جاتا ہے ماں بھی نیک تھی باپ بھی ہے. جو 40 سال پہلے بھی اثر دکھا دے اسے ولایت آل محمد. کیا منزلت ہے گواہ ہے اتنی عظیم ہستی. اور یہ ماہ شعبان کا مطلب کیا ہے؟ ماہ شعبان کی فضیلت میں نہیں بس کہہ سکتا ہوں کہ اس مہینے میں آل محمد کے گھر غمی کوئی نہیں, دشمن آل محمد کے گھر خوشی کوئی نہیں. اچھا کربلا کی تقریباً ساری شخصیات جو ہے نا مین کردار اس مہینے میں کربلا کی زندگی. یہ کل حضرت شہزادہ علی اکبر کون ہے؟ کتنا حسین ہے یہ سید. کبھی تو جب کہ یہ کتنا حسین ہے اور کرنے بات میں بتاتا ہوں یہ کتنا حسین ہے. حضرت یوسف کا نام سنا ہے نا, بڑا حسین مثالوں میں پیش ہوتا تھا کہ کتنا حسین ہے. حضرت زلیخا سے حضرت یوسف نے پوچھا زلیخا تیرا حسن کہاں گیا؟ کہا تیری محبت میں ختم ہو, کہا تیری جوانی, کہا تیرے پیار میں غرق ہے, کہا پھر کہا یوسف زلیخا تم مجھے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے, تیرا وہ مکتوب اس وقت کیا حالت تیری ہو جاتی ہے اگر تو آخری نبی کو دیکھ لے. خدا گواہ ہے روایت کے لفظ ہے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زلیخا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا یوسف تم نے سچ کہا. کہا وہ کیسے, تم نے تو دیکھا ہی نہیں. کہا دیکھا نہیں لیکن جیسے تو نے اس کا نام لیا ہے نا تیری محبت ختم ہو گئی ہے, اس کی محبت آ گئی ہے. اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ تجھ سے زیادہ حسین ہوگا, تو یوسف سے زیادہ حسین ہو وہ مصطفیٰ ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے, بڑا حسین ہوگا. اتنا حسین ہوگا جو مثل شبیہ مصطفیٰ. چونکہ سارے معصومین ہیں, میں نے جس طرح میرے پہلے بھائی گئے سارے جشن پڑھنے کے بعد آخر میں مولا علی پہ آئے تھے نا کرنا, میں بھی تو ڈالے اس طرح. کون ہے ان کے پاس؟ وہ علی کی زبان سے نکلا وہ فکرہ عباس کے لیے نکل گیا. جب جنگ صفین میں میرے مولا نے حملہ کیا نا حضرت عباس نے, تو دشمن کا ہر بندہ کہنے لگ گیا علی خود آ گیا, علی خود آ گیا ہے, علی خود آ گیا ہے. ایک صحابی جا کے کہتا ہے یا علی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میدان میں کون ہے جسے ہر بندہ دے کے یہی کہہ رہا ہے علی آ رہا, علی آ گیا ہے, علی آ گیا ہے. کہو جاؤ سے جا کے کہو علی بلا رہا ہے. جیسے وہ گیا نا جا کے اس نے کہا جاؤ علی بلا رہا ہے, وہ واپس آئے. جیسے ہی آپ کو لڑنے والے نے اس طرح سر سے عامہ اتارا تو مولا فرماتے ہیں تو کمرے بنی ہاشم ہے. بھئی کمرے بنی ہاشم کس نے کہا؟ علی نے. اچھا ایک میں ساتھی مثال دوں آپ, اگر فرض کریں کسی گھر میں سارے بندے ہی سارے بچے ہی کالے ہیں اور ان بچوں میں سے ایک بچہ سونا نکلا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سارے اپنے
تو جو کر رہے ہیں بنے گی نا ٹور بنے گی، لیکن آپ یہ بتائیں جس گھر میں حسن جیسا ہو، اوئے ہوئے 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 ہوئے، حسن کا نام ہی خوبصورتی ہے، جس گھر میں حسن جیسا ہو، جس گھر میں حسین جیسا ہو، جس گھر میں علی جیسا ہو، جس گھر میں زین العابدین جیسا ہو، جس گھر میں شفیع مصطفیٰ ہو، اس گھر میں اگر کسی بچے کو کہا جائے یہ کمرہ بنی ہاشم ہے، کتنا حسین ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں نے کسی بندے کے شعر نہیں آپ کو سنا، آج محمد کی شان کرتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے جی مولویوں نے تو فضائل آتے ہی نہیں، جرمتی مولویوں نے سنو تو صحیح۔ خدا گواہ ہے، یہ ایک دکھ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے عرض کرنا ہے، اور سارا قصور بھی آپ لوگوں کا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ممبر میں بیٹھنے والا کیا بولتا ہے، جو مرضی بول جائے آپ نے بابا۔ میں اکثر کہتا ہوں یار ممبر پہ آنے والا اپنی اوقات میں رہے تو معاملہ ٹھیک ہے، ذاکر آئے تو اپنی حد میں رہے، اس کی حد جو ہے اس میں عالم دین ہے وہ بھی اپنی حد میں رہے۔ قصور اس وقت ہوتا ہے جس وقت حدوں سے ہم تجاوز کرتے ہیں۔ دکھ ہے کہ سوشل میڈیا اس ٹائم جناب والا کس انداز میں چل رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی نئی باتیں شروع کرتا ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اگر بکواس کی ہے تو آپ نے واہ واہ کر دیں، لیکن سے بعد والا آ کے میرے خلاف بکواس کرے گا تو آپ نے پھر بھی واہ واہ کر دیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مطلب دیکھا۔ ویل اگر آپ لوگ کہیں نا بھائی بیٹھ، تجھے بلایا ہے صرف آل محمد کے فضائل سنانے کے لیے، آل محمد کے مصائب سنانے کے لیے، آل محمد کے فرامین سنانے کے لیے، وہ سناؤ، مجھے کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا معاملہ سیدھا رہ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جو باتیں ہمیں سوشل میڈیا پہ نہیں دینی چاہیے اب وہ چل رہی ہیں، پر یہ پیغام کا کوشش کریے گا کہ آپ بھی اس کا حصہ نہ بنیں، یہ نہ کریں گے کہ غلط رپورٹ آپ کے پاس آئی ہے تو آپ 400 بندوں کو سینڈ کر دیں تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو۔ بہرحال درمیان میں ایک بات ہے میں نے کر دی، خدا گواہ ہے آل محمد جیسا اللہ نے پوری کائنات میں بنائے ہوئے۔ ہم شیعہ محمد والے محمد کا عقیدہ ہے کہ سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ غور کرنے لگے، ایک بات ہے جو میں نے کہنی ہے، پتہ نہیں وہ آپ کو پتہ چلے کہ نہ چلے۔ ہم کہتے ہیں جی علی رزق تقسیم کرتا ہے، سنیں نا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جو بندہ یہ کہے نا کہ علی رزق تقسیم کرتا ہے، اس سے بڑا مقصر ہوئے۔ میں سمجھاتا ہوں اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اگر سمجھ گئے تو لطف بھی آئے گا اور آپ ایسا کہیں گے بھی نہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے؟ کیوں جی کرتے ہیں؟ فیکٹری جب بڑی ہوتی ہے نا تو اس میں ایک جی ایم ہوتا ہے نا، اور ایک کیشیئر ہوتا ہے۔ بتائیں رتبہ کس کا بڑا؟ نہیں، کیشیئر۔ بولے آپ کہیں مولوی بیچ میں تو کہہ رہے مگر نہ کہہ، رتبہ جی ایم کا بڑا، کیشیئر کا رتبہ بڑا نہیں۔ کیشیئر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ دینا۔
اچھا کوئی بندہ کیشیئر سے جا کے کہے میری تنخواہ بڑھا، وہ بڑھا سکتا نہیں بڑھا سکتا؟ وہ تنخواہ بڑھانے ذرا ہے پورا کر لے گا؟ وہ کہے گا بابا مجھے کیا کہہ رہے ہو، جو اوپر سے لکھا آتا ہے میں نے وہی دینا، یہی ہے نا، اسے کہتے ہیں نا کیشیئر۔ اور اگر بندہ جی ایم کے پاس چلا جائے ان سے کہے میری تنخواہ بڑھائے تو اسے بڑھانے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بولے میری بات سمجھ رہی ہے؟ کیشیئر کی کیشیئر تنخواہ تقسیم کرتا ہے، دیتا نہیں۔ دیتا کون ہے؟ مالک۔ منظوری کون دیتا ہے؟ جی ایم۔ تقسیم کون کرتا ہے؟ کیشیئر۔ آپ بتائیں رتبہ کس کا زیادہ ہے، جی ایم کا یا کیشیئر کا؟ اور احمق ہو گئے اور علی کو تم نے رزق تقسیم کر کے کیشیئر بنا دیا ہے، اور علی کیشیئر نہیں ہے، علی حجت خدا ہے۔ حجت خدا اس جی ایم کو کہا جاتا ہے جس کا مالک موڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جی ایم بھی وہ ہے جو ماں کا اللہ کا مصداق ہے۔ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی ہے، پہلا علی جی ایم بھی نہیں ہے، علی حجت خدا ہے۔ حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں آقا خمینی نے کہا ہے کہ آل محمد ہے، جب چاہے کسی کا رزق بڑھانا بڑھا سکتے ہیں، جب چاہے وہ کام کرنا کام کر سکتے ہیں، جو رزق بڑھا سکے کام کر سکے، وہ تقسیم نہیں کرتا، حجت خدا ہوتا ہے۔ وہ تقسیم تو علی کے نوکر کرتے ہیں، ملائکہ علی کے نوکر ہیں۔ نہیں تو میں یقین سے اپنی ذمہ داری سے روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول خدا فرماتا ہے یا علی ملائکہ تو خدام ہے و خدام شیعت ہے۔ ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ تو اگر خادم نہیں تھے تو یہی خادم ہی کا نتیجہ ہے نا۔ کبھی آتے ہیں تو جھولا چلاتے ہیں، کبھی آتے ہیں تو چکیے چلاتے ہیں، چکیے چلا کے بتانے دنیا کے احمد کو جب ہم ملائکہ ہو کر آل محمد جیسے نہیں ہو سکتے تو دو ٹکے کا امتی آل محمد جیسے ہیں۔ اور آپ نے دیکھنا کہے گا یہ رزق تقسیم کر رہا، آپ نے کہا باجی واہ واقعی یہ آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے یار۔ بات تو میرے خیال میں شاید میں پہلی دفعہ تھا آپ کو بتائیے، اس لیے سارے بندے بھی پریشان، پہلی دفعہ تک نہیں سن رہے۔ لیکن یہ بتایا اگر میں نے غلط کہا ہے تو مجھے نہیں صحیح ہے۔ ملائکہ آل محمد کے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں یقین آتا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ملائکہ کی وجہ سے کائنات ہے، اللہ نے ملائکہ کی وجہ سے کائنات نہیں بنائی، کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے ہے، بچی مہدی کی وجہ سے ہے۔ چلے اگر میری بات میں نہیں یقین تو جو جمعہ تو پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جمعے کا دوسرا خطبہ جس میں مولوی صاحب پڑھے نا آخر میں جب پہنچے جہاں امام زمانے کے لیے اٹھا جاتا ہے، اسے کہنا مولوی صاحب رکو یہاں، اب اگلے فکرے کا ترجمہ کر کے ہمیں بتاؤ۔ پوچھو تو صحیح ہے، مولوی صاحب سے پوچھو تو صحیح، جمعے پہ جاتے ہو سے جا کے کہو مولوی صاحب یہ آخری دوسرے خطبے کا آخری نصف جہاں امام زمانہ کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد مولوی صاحب 2-3 سطریں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب ذرا اس کا ترجمہ تو کرو۔ ترجمہ وہاں یہاں لفظ ہے، ہم جمعے میں کھڑے ہو کر مصلی عبادت میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں میرا سلام ہو مہدی تجھ پر کہ تیری وجہ سے کائنات باقی ہے، تیری وجہ سے مخلوق رزق کھاتی ہے۔
کل وراؤ بالکمل وجود ہی، یہ لفظ ہے کہ کائنات تیرے وجود کی وجہ سے رزق کھاتی ہے اور کائنات باقی ہے تیرے وجود کی وجہ سے. یہی تو کمال ہے کہ ہم 14 کو مانتے ہیں. پہلے محمد کی وجہ سے کائنات بنی ہے، آخری محمد کی وجہ سے کائنات باقی ہے. تیری وجہ سے کائنات رزق کھا رہی ہے. مجھے بتاؤ کیسے رزق ملتا ہے؟ اور کیوں آل محمد کو اتنا نیچے گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آل محمد کو اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں. خدا گواہ ہے قرآن سے اگر آل محمد کو پیش کیا جائے، آل محمد کے اپنے فرمان سے اگر آل محمد کو پیش کیا جائے تو پھر لطف آئے گا، پھر پتہ چلے گا قرآن کیا ہے. قرآن کائنات میں قصیدہ ہے آل محمد کا. تو جو ہے میں اپنے دعوے کی دلیل دیتا ہوں. ایک بندہ بڑا، لوگ تو کہتے ہیں میرے شان، میں کہتا ہوں میرے شان. خانہ کعبہ میں آیا، دیکھا حضرت عباس ابن ابی طالب، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا، ان کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے. اور یہ پتہ کون صحابی؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے سامنے پوری رات علی نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کی تھی. رات ختم ہو گئی تھی، تفسیر ختم نہیں ہوئی. اور یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں منبر پہ بیٹھنے والوں نے کہا تھا قرآن کی تفسیر لینی ہے تو ابن عباس سے لو. تو جو ہے میں دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن قصیدہ ہے آل محمد کا. اس نے کہا کہ ابن عباس، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس میں کیا ہم نے ایک نیا آرٹیکل جاری کیا. کہا کون سا؟ ہم نے کہا ہے کہ آج کے بعد کوئی بندہ علی کے فضائل نہیں بیان کرے گا. ایتھے ہی ہو ایسا دوجہ رکھو، میں اونی دن تک پڑھنا جنہیں تک فاقر کریں. جیتے میرے تو جان چھڑانے جی تو ذاکر نو بھج کے لے وہ تو جو کر رہے ہیں ابن عباس. ہم نے ایک نیا آرٹیکل جاری کر دیا. وہ کہا کون سا؟ کہا آج ہم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ علی کے فضائل نہیں بیان کرے گا. رب مصطفیٰ کی قسم، پتہ نہیں کون ہے جو توجہ کرے گا، انہیں جو لطف لے جائے. ابن عباس نے قرآن کو بند کیا، قرآن کو بند کر کے دیوار کعبہ کے ساتھ رکھا. دیوار کعبہ کے ساتھ رکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اب بتا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے سنا. تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ کہا پھر بہت ذرا. کہا میں نے یہی کہا ہے کہ آج کے بعد کوئی بندہ قرآن کے علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا. ابن عباس بول کے کہتا ہے ملعون آدمی کیا تو قرآن پہ پابندی لگا دے گا؟ کیا تو قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دے گا؟ اس نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ قرآن پہ نہ پڑھے. ابن عباس بول کے کہتا ہے پھر یاد رکھ جب تک کائنات میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا علی کے فضائل بیان نہ ہوگا. اس علی کا کیسے مقابلہ کرے گا کہ جو پائے بسم
علی ہے، غیر المغضوب یہ دشمن علی ہے۔ وہ مغضوب کون ہے؟ لگاؤ قرآن۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یار قرآن پڑھا، شیعوں خدا کے لیے قرآن پڑھا۔ امیر المومنین میں اس دن وصیت علی کی لکھ رہا تھا، میرے مولا نے فرمایا اللہ اللہ، اے شیعوں، میرے مولا امام حسن کے کہہ رہے ہیں، میرے حسن بیٹا میں تمہیں اور اپنے سب شیعوں کو جو یہاں بھی ہیں اور جو گئے ہیں ان سب کو بتا دینا اللہ اللہ فی القرآن، میں تمہیں قرآن کے بارے میں اللہ یاد دلواتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پہ زیادہ عمل کرے تو پیچھے رہ جاؤ۔ لفظ کہنا پتہ نہیں کون ہے جو لطف رہتے، کون ہے جو سوچتا رہے۔ یاد رکھو جو قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا میری کی سیرت پہ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ پوری کائنات میں ایک ہی تو خاندان ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ مثل اہل بیتی کا مثل قرآن، میری اہل بیت کی مثال قرآن جیسی۔ پوری کائنات میں ایک علی ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا القرآن والی والی علماء القرآن۔ میں کہتا ہوں ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی نہ قرآن مخالفت کرتا ہے نہ وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اس طرف پیران کو جانے ہیں پیر جی ساڑھے گردان کرے جائے۔ تیرے معصوم امام فرماتے ہیں جن گھروں میں جنات کا سایہ ہوتا ہو نا وہاں قرآن کو بلند آواز سے پڑھو، جنات نہیں رہتے۔ اگرچہ میرے خلاف ہی گل ہے کیونکہ اگر تجھے یہ چاہ رہے اب بھی قرآن پڑھنا لگے تو ساڑھے تمیز کی تھی جہاں گئے۔ میرے بھائی میرے دوست میرے ساتھ اور کرنے آل محمد فرماتے ہیں جس گھر میں رزق کی کمی ہو وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرے، اسے ایسے طرف سے رزق ملے گا جہاں وہ سوچ ہی نہیں سکے۔ لیکن نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں ٹائم ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے راز نہیں ہونا ہوگا کہ بیتے میں فرق نہیں کرنا کیونکہ آل محمد کا فرمان سنانے سے اگر کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے نا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جیسا کہیں کہ میں کوئی نہیں سکے گا نہ سکے میں نے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ میرا رزق اللہ دیتا ہے، آل محمد کے صدقے دیتا ہے۔ میں نے کبھی نہ کسی بانی کی خوشی کے لیے پڑھا ہے نہ میں نے مجمع کی خوشی میں کبھی پڑھا ہے۔ اللہ رسول اور اولاد رسول کی خوشی میں پڑھتا ہو، مجھے پتا ہے کہ جو آپ نے دینا ہے وہ کل ہی ختم ہو جائے گا، جو انہوں نے دینا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ایسی نہیں ہے، خدا کے لیے آل محمد کو کیوں میں کہتا ہوں یار کائنات میں آپ سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کا ہے مجھے ڈاکٹر شریف بھی ہیں، ان کو میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ سنایا ہے، آپ پھر یہ فکر کرنے لگا ہوں ان سے۔ وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ شیعو سر اٹھا کے جیو، شیعو سر اٹھا کے جیو۔ پھر کہہ رہا وہ کہا کرتے شیعو سر اٹھا کے جیو، شیعو سر اٹھا کے جیو، شیعو سر اٹھا کے جیو۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں اس علی نے، ذاکر صاحب بیٹھ گئے ہیں نا، اب میں علی کے لیے ایک لفظ بولنے لگا، پوری کائنات میں اس علی نے ایک ہی علی
بنایا ہے وہ تمہارے حصے میں آیا ہے. پوری کائنات میں اس علی نے پتہ چلا علی دنیا کے بنانے سے نہیں بنتا, دنیا سے 25 سال اس کے اپنے منہ موڑ کے بیٹھی رہی. علی تب بھی علی تھا, علی منبر پہ آئے تب بھی علی ہے, علی کا مانا بلند ہے, علی مسلح پہ ہے تب بھی علی ہے, علی منبر پہ ہے تب بھی علی ہے, علی میدان میں ہے تب بھی علی ہے, علی مسلح پہ ہے تب بھی علی ہے, علی میدان میں ہے تب بھی علی ہے, علی انگوٹھی دے تب بھی علی ہے, سجدہ کرے تب بھی علی ہے. علی کل ایمانت کے قرآن علی تیرے اور میرے کے بنانے سے نہیں بنتا. ساری دنیا میں علی کو چھوڑ دے, علی میں فرق نہیں. میں نہیں کہہ رہا, پیغمبر نے کہا, اپنے پیارے صحابی سے مخاطب ہو کے کہا ابوذر سن, پوری کائنات ایک طرف ہو جائے, علی اکیلا ایک طرف ہو جائے, پوری کائنات کو ٹھوکر مار دینا, علی کو نہ چھوڑنا, کیونکہ علی جدھر بھی ہوگا ہم ادھر ہی ہوگا. کل ایمان با جماعت نعرہ بس آخری فکر میں نے کہنا ہے, اور یاد رکھو میں نے یہی کہنا ہے, آخری ہے تو پھر آخری ہی ہونا ہے. تو جو کر رہے ہیں نا, پوری کائنات میں واحد علی ہے کہ پیغمبر نے کہا جدھر علی